السلام علیکم ناظرین، آپ کا کو ٹوڈے اس یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم ہے۔ بہت لمبے عرصے کے بعد ہم آج آپ سے روبرو ہوئے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا موقع تھا اور رمضان میں ہم نے لگ بھگ سبھی کام جو ہے تو اپنے بند رکھے تھے، اس لیے ہم آپ کے سامنے آ نہیں سکے۔ اس کے بعد رمضان سے باہر نکلنے کے بعد ہماری طبیعت ناساز رہی اور ہم آپ کے سامنے کچھ مسائل رکھ نہیں سکے۔ حالانکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے مسائل درپیش ہوئے، لیکن یہ ہماری مجبوری تھی جو ہم آپ کو نہیں بتا سکے۔ ناظرین، گزشتہ روز ہمارے پاس ایک ایسا مسئلہ آیا جس میں ایک محترمہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتی ہیں اور اس کو آل اولاد کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے بارہا کوشش کی، کئی دواخانے گئے، لیکن اس کو اولاد نہیں ہو سکی۔ اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا رہا کہ اگرچہ کبھی آپریشن کرے تو اولاد ہو سکتی ہے، لیکن بڑی جان کو دھوکہ ہونا زیادہ جو ہے تو اندیشہ ہے۔ اس لیے جان کو خطرے میں ڈال کر یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اس محترمہ کو خواہش ہوئی کہ ہم کوئی ایک بچہ گود لے اور اس کی کفالت کرے۔ وہ بچہ بھی جو ہے تو خواتین ذات میں سے ہونا چاہیے، یعنی لڑکی ہونا چاہیے۔ ان کی نیت اور اللہ کی برکت، انہی کے مکان میں ان کے دیور کو پہلے سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی مولود ہے، اور بعد میں جو ہے ایک لڑکی اور پیدا ہو گئی۔ وہ بیچارے کہنے لگے کہ بھئی یہ ایک لڑکی آپ کو گود لے لو، آپ اس کی کفالت اچھی طرح سے کریں گے اور اس بچی کی جو ہے تو ترقی آپ کے پاس میں رہ کر ہوں گی، اس کی تعلیم تربیت آپ کے پاس میں رہتے ہوئے اچھی ہوں گی۔ ان کے اس پرپوزل کو ان محترمہ نے قبول کیا اور 8 مہینے کی بچی اپنی گود میں لے لیا۔ گود میں لینے کے بعد مسئلہ سامنے درپیش ہوا کہ اس لڑکی کی کفالت کے لیے چھٹی لینا لازمی ہے۔ چھوٹی بچی ہے، چھٹی دینے کی قانونی گنجائش بھی ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرے؟ اب ایسی صورت میں وہ جن کے پاس بھی گئے، ان حضرات نے، ان معززین نے یہ کہا کہ اسلام میں گود لینے کی کوئی گنجائش نہیں، اور اب اس کے ڈاکومنٹس ہم بنائیں تو کیسے بنائیں؟ ناظرین، یہ بات بالکل سچ ہے کہ اسلام میں گود لینے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اسلام میں ہی کبھی بھی کوئی بھی کام میں راستے بند نہیں کیے گئے۔ اللہ نے ہر جگہ ایک اپنا راستہ رکھا ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے صرف اس کی معلومات ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، یہاں پر جو ہے حضانت ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے وہ بچے کی کفالت اپنے پاس لے سکتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں شریعت قانون 1937 میں پاس ہوا تھا، جب انگریزوں کا راج تھا، اور وہ قانون مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں لاگو کیا گیا، جو آج بھی جاری ہے۔ اس قانون کے تحت مسلمانوں کی جو جائیداد ہے اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو باقی جتنے مسائل ہیں، جیسے شادی بیاہ، طلاق، ہبہ، وقف اور حضانت، کفالت،
یہ تمام مسائل جو ہے شریعت قانون کے تحت عدالتوں میں بھی طے کیے جائیں گے۔ اس طرح کی گنجائش ہم کو شریعت قانون 1937 کے قلم 3(1) کے تحت دیے گئے ہیں، اور اسی قانون کے تحت جو ہے ہم وہ بچے کی کفالت کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کو بولنے میں فرق ہے، گود لینا اور حضانت کرنا۔ یہاں پر حضانت ہے، آپ کے طریقے طور اس کی پرورش وغیرہ سب اسی طریقے سے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اسلام میں ہی، کہ جن اداروں میں زکوٰۃ کا پیسہ چلتا ہے ان اداروں کو اگر ہم نے وہی رقم عطیہ دیے اور اس ادارے سے اس ادارے کو اگر ہم نے زکوٰۃ دی اور ان سے عطیہ دوسرے جہاں اس کا آپ کے زکوٰۃ کی رقم کا صرف نہیں کر سکتے، وہاں عطیہ لیے تو مت بدلتا لیکن کام ہو جاتا، پیسہ وہی ہے، کام وہی ہے، لیکن مت بدل جاتا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو ہے حضانت کفالت اور گود لینا، گود لینے کا نام مت رکھو، آپ اس کو حضانت بولو۔ حضانت کے لیے جو ہے تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہمارے مسلمانوں کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے واحد ادارہ ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے قوانین اسلامی اس نام سے ایک کتاب شائع کیا ہے، مجموعہ قوانین اسلامی۔ اس کتاب کے دفعہ 332 کے تحت بچے کی حضانت لینے کا اختیار کس کو ہے یہ دیا گیا، جس میں جو رشتے شادی کے لیے ممنوع ہیں ایسے رشتوں کو لڑکی کی کفالت نہیں دی جا سکتی، لڑکی کی حضانت نہیں دی جا سکتی، لیکن جو محرم رشتے ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے اس کی کفالت یا حضانت لے سکتا ہے۔ اب یہاں پر چاچا ہے، بچی کا کے چاچا ہے، تایا ہے، یہ لے سکتے، ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے لینے کی۔ اس کے علاوہ جو ہے تو ایک اور بھی گنجائش ہے کہ ایسی شخصیت بھی لے سکتی ہے جو لینے کے لیے انٹرسٹیڈ ہے، ایسی خاتون۔ خاتون کے لیے تو محرم غیر محرم کا سوال ہی نہیں آتا، اس لیے ایسی خاتون بھی لے سکتی ہے جو ان کے کسی بھی رشتے میں نہیں ہے، لیکن وہ بلا کسی معاوضے کے یا بلا کسی لالچ کے اس لڑکی کو مطلب اس کی کفالت اپنے پاس میں لے سکے، اس کو دے سکتے ہیں۔ وہ گنجائش اس میں سیکشن 237 میں دی گئی۔ اب 237 میں جو لوگ ہیں ان میں سے ایک تو یہ بچے کے تایا ہے، دوسرے جو ہے تو بچے کی والدہ اگر کبھی ان کے رشتوں میں طے بھی ہے لیکن دیے ہوئے رشتوں میں نہیں ہے تو وہ ایک انٹرسٹڈ لیڈی ہے، اور اس کے لیے جو ہے تو محرم کے سوال نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کو کفالت میں لو یا حضانت میں لو یا گود میں لو، آپ جو بھی نام دیں، اس کے والد کا نام کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ جب والد کا نام نہیں بدلا جا سکتا، وہ تو بولتے بھی ہمارے والد کا نام بدلا جانا، تو ایسی صورت میں اگر اس کو والدہ کا نام دیا گیا تو والدہ کے اوپر اس کے پیچھے کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہوتا۔ والدہ کا نام دینے کے لیے کوئی حرکت نہیں ہے، ممانعت والدہ کے نام کو نہیں، والد کے نام کو ہے۔ اب والدہ کا نام جب یہاں پہ بدلا جائے گا تو قانون میں بھی یہ پاس ہو گیا کہ بچی کے اسکول میں یا بچے کے اسکول میں نام شریک کرتے میں والدیت میں جو ہے اس کی والدہ کا نام آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کے دونوں ہی مسئلے حل ہو گئے، اور اس قانون شریعت 1937 اور قانون اسلامی مجموعہ اسلامی قوانین اس کے جو تو سیکشن 237 اور 232 اس کے تحت یہ اس کا جو ڈاکومنٹس بنایا گیا، اس ڈاکومنٹس کو بعد میں جو ہے تو نوٹرائز کیا گیا۔ نوٹرائز کرنے کے بعد میں
مقامی طور پہ اسلامی قوانین کی یا شریعت کی کارگزاری کرنے والے جو ادارے ہیں، جیسے مثلاً مراٹھواڑہ امارت شریعہ ہو گیا، یا اورنگ آباد کی جو ہے تو ابھی جو نیا قائم ہوا ادارہ مجلس دارالقضاء و شرعی خدمات ہو گیا، یا وقف بورڈ ہو گیا، یا جماعت اسلامی کا ادارہ ہو گیا، ان اداروں میں جانا چاہیے، ان کو درخواست دینا چاہیے، ان کے پاس سے یہ انہوں نے اذانت ان کی قبول کیے کہ یہ شرعی طریقے سے صحیح ہے، ایسا ایک سرٹیفکیٹ لینا۔ وہ سرٹیفکیٹ جو ہے تو آپ کے جو بانڈ پیپر بنائے آپ نے، جو ایگریمنٹ بنائے، اس کے ساتھ میں اس کو منسلک کرنا اور آپ کے ڈپارٹمنٹ میں درخواست دینا۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں درخواست دینے کے بعد آپ کو 1 سال کی چھٹی اس بچی کی کفالت کے لیے مل جاتی ہے۔ 6 مہینے کی بھی ہے بعض جگہ 1 سال کی بھی ہے، بلکہ بعض جگہ اس سے بھی زیادہ اگر ضرورت ہے تو اس کے مطابق وہ بڑھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے تو وہ بچی کا نام بھی جو ہے آگے آپ کے اہل خاندان میں شریک ہو جائے گا، اور بعد میں جو سہولیات ہے ڈپارٹمنٹ کی وہ بھی وہ بچی کو مل سکیں گی۔ اس کے بعد میں جو ہے تو وہ جو دونوں ڈاکومنٹس ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو دیے۔ ڈپارٹمنٹ آپ کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ بھئی پہلے اس کو جو ہے بال وکاس ڈپارٹمنٹ سے رجسٹریشن کر کے لے کر آؤ۔ اب بال وکاس جو ہے چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ان کے پاس میں گئے تو ان کو یہ سب ڈاکومنٹس دیے۔ ڈاکومنٹس دینے کے بعد میں وہ جب دیکھتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹس تو وہ بھی ایک رجسٹریشن کر کے رکھتے ہیں، ان کے پاس کا بھی ایک سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ میں منسلک ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہو گئی کارروائی آپ کے لیول پہ۔ اب اس کے بعد میں اس کو قانوناً ڈکلیریشن لینا چاہیے کہ میں اس کا قانوناً پالک ہوں، اس کا جو ہے تو کفیل ہوں، اس کی کفالت میرے پاس میں ہے، اس کی اذانت میرے پاس میں ہے۔ اس طریقے کا ڈکلیریشن سول کوڈ سے سول پروسیجر کوڈ میں آپ کو لینا پڑے گا، اور یہ لینے کے لیے بھی جو ہے تو آپ کا جو شریعت قانون ہے 1937 کا، اس قانون کے دفعہ 3 ذیلی دفعہ 1 کے تحت درخواست دے کر آپ وہ ڈکلیریشن لے سکتے ہیں۔ اس طرح کا جو ہے یہ ایک پورا مسئلہ ہے جو آسانی سے حل ہو سکا، اور یہ بچی کی کفالت جو ہے اپنی تئی کے پاس چلے گئی، اور بچی ان کے پاس میں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچی کو بہت ہی اچھے ڈھنگ سے رکھ رہے ہیں۔ تقریباً 10,000 کے تو کھلونے انہوں نے اس کے لیے خریدے، ابھی اس کا عقیقہ کر رہے۔ اس طریقے کی جو ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچی کی طول عمر ہی کرے، اور اس کے والدین کو بھی جو ہے بچی کی کفالت کے لیے طویل زندگی عطا کرے۔ اتنی دعاؤں کے ساتھ میں آج کا اپنا یہ ویڈیو یہاں پر ختم کرتا ہوں، اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو بھی پیچیدے مسئلے آپ کے پاس میں آئے آپ اس کو لے کر آئیے۔ نہ قانون میں کوئی راستے بند ہوتے، نہ اسلامی شریعت میں کوئی راستے بند ہوتے، صرف اتنا ہے کہ اس کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے آل انڈیا لیول پر جو کتابیں شائع کی ہے اس کتابوں میں دی ہوئی ترتیب کے مطابق آپ کو جو ہے اس میں سے راستے نکال کر اپنے کام کو انجام دینا نہایت ضروری ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اپنے چند الفاظ ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ، آئندہ ملیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔